شوہر میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی دور محسوس ہوتا ہے۔ وہ گھر میں موجود ہوتا ہے مگر وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نے اتنی محبت کی، اتنی خدمت کی، پھر بھی وہ ایموشنلی ڈی اٹیچ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار دیگی آلو گوشت کی ریسپی۔ اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ویکلی کلیننگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ یہ میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، میں آلو گوشت بنا رہی تھی۔ آلو گوشت اسی روایتی طریقے سے بناؤں گی، موسٹلی ویسے ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو مسالہ میں یوز کروں گی نا وہ بہت زبردست مسالہ ہے۔ اتنی اچھی اور زبردست خوشبو ہے کہ دور دور تک اس کی خوشبو جائے گی، پورے گھر میں پھیلے گی، بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چلیں ساتھ ساتھ میں کھانا بناؤں گی، ساتھ ساتھ میں ویڈیو کے پوائنٹس کو بھی ڈسکس کروں گی۔ ہم میں سے اکثر خواتین کی یہی شکایت رہتی ہے کہ آخر میرا شوہر مجھ سے ایموشنلی اٹیچ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ کیوں دوسری عورتوں کے ساتھ رشتے میں ہے، آخر میں نے ایسا کیا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے لیکن میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا میری بہنوں، خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اٹیچ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، مرد فزیکل اٹینشن سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اٹیچ نہیں ہوتا۔ مردوں کی اٹیچمنٹ اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پر انہیں ایموشنلی سیف محفوظ کروایا جائے۔ مرد کو ایسی خاتون کے پاس جا کر سکون ملتا ہے جہاں پر ہر بات پر اس کو ذلت رسوا نہ کیا جائے، ہر بات پر اس پر شک نہ کیا جائے، اس پر تانے نہ کیے جائیں، اس کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اس کو دوسروں سے کمپیئر نہ کیا جائے، اس کو ایموشنلی ریزسٹنس نہ کیا جائے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ زیادہ کیئر کریں گی، اگر وہ زیادہ وقت دیں گی نا اپنے ہسبینڈ کو، اگر وہ زیادہ پوچھیں گی، اگر وہ زیادہ اس کے آگے پیچھے پھریں گی تو شاید اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی۔ دیکھیں، مردوں کی اٹیچمنٹ ایسے نہیں ہوتی۔ زیادہ کیئر زیادہ بوجھ بن جاتا ہے اور زیادہ بوجھ کے تلے انسان دب جاتا ہے، اور جہاں پر انسان دب جاتا ہے نا وہاں پر پیار نہیں رہتا۔ تو یہاں پہ میں نے گوشت گلنے کے لیے چڑھا دیا، ساتھ ہی میں مسالہ ریڈی کر لوں گی۔ اینڈ پر یہ مسالہ ڈالوں گی، اس میں ½ ٹکڑا جائفل اور جوتری کا ضرور جائے گا، اس سے ہی سالن کا ٹیسٹ آئے گا۔ کچھ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہسبینڈ تھکے ہارے واپس آتے ہیں نا تو آتے ہی ان کو یہ سوال کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ نے میری کال کیوں نہیں ریسیو کی، آپ نے مجھے لیٹ رپلائی کیوں کیا، اچھا آپ نے یہ میری بات کیوں نہیں مانی۔ دیکھیں، ایک روز تو یہ بات ہو گئی نا، آپ ہسبینڈ کے ساتھ کرتی رہیں، لیکن روز روز مسلسل یہی گفتگو چلتی رہے نا تو یہ چیز ایموشنلی کیوریوسٹی پیدا کرتی ہے۔ اس صورت میں مرد خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموش ہونے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایموشنلی طور پر آپ کا ہسبینڈ آپ سے ڈی اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم شوہر کو سپیس دیں، نہ کہ دشمن نما بیوی بن جائے۔ دیکھیں، بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کو یہ ڈیفینڈ نہ کرنا پڑے کہ یار میں ادھر تھا، میں ادھر تھا، وہ سمجھ جائے۔ اب آپ یہاں پر یہ کہیں گی کہ خواتین بے حس ہو جائیں، نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ خواتین بے حس ہو جائیں، بلکہ یہ کہوں گی کہ جب شوہر آئیں، تھکے ہارے آئیں، انہیں پانی دیں، انہیں کھانا کھلائیں، انہیں اچھا سا ان کا ویلکم کریں، انہیں ٹی وی پر کچھ اچھا سا دیکھنے دیں، اور اس کے بعد آپ سوال و جواب کی جو آپ نے قطار شروع کرنی ہے وہ کریں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پرابلم تھی، آپ نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی، آپ نے میرا جواب کیوں نہیں دیا میری بات کا، آپ کو کوئی ٹینشن چل رہی ہے، آپ کو کوئی جاب کی ٹینشن ہے، آپ کو کوئی کاروبار کی ٹینشن ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لائف میں، آپ تھوڑی ڈسٹرب لگ رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ اس طرح سے بات کریں تب مرد آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری غلطی جو ہم بیویاں کرتی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک عورت کی زندگی کا سب سے اہم رشتہ جو ہے نا اس کا ہسبینڈ ہی ہوتا ہے، مگر اس کی پوری پہچان نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں نا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد نا شوہر ہی آپ کا سب کچھ ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی اپنی ذات بھی ہے، اپنی خوشی بھی ہے۔ عورت اپنی ذات کو نہ مٹائے، کیونکہ عورت سب سے پہلے اللہ کی بندی ہے اور پھر اس کی بیوی ہے۔ یہاں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے بے انتہا پیار کرے، اس کا حق بھی ادا کرے، مگر اپنی ذات کو نہ مٹائے، اس پر بوجھ نہ بنے شوہر پر۔ اگر آپ شوہر کو پوری دنیا مان لیں اور ہر وقت اس سے یہ چیز چاہو کہ وہ آپ کو خوش رکھے تو ایسا کبھی نہیں ممکن ہوتا۔ کوئی انسان کسی انسان کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ خوش رہنا نا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دل کا سہارا جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہونا چاہیے۔ شوہر محبت کا ذریعہ ضرور ہوتا ہے مگر زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو عورت اللہ سے جڑی ہوتی ہے نا لوگوں کے بدلتے رویوں سے کم ٹوٹتی ہے۔
دیکھیں مرد ایک ایسی عورت کے پیچھے آتا ہے جو ہسبینڈ سینٹر نہیں ہوتی بلکہ ویلیو سینٹر ہوتی ہے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ یہی ہے، ایک ایسی عورت جو باوقار خاتون ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ باوقار خاتون کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں باوقار خاتون ایک ایسی خاتون ہوتی ہے جو خود کو سنبھالتی ہے، جس کی زندگی اپنی روٹین سے چلتی ہے، جس نے اپنی زندگی میں توازن کو قائم رکھا ہوتا ہے۔ خواتین یہاں پہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو پوری دنیا مان لیتی ہیں۔ جب آپ پوری دنیا شوہر کو مان لیتی ہیں نا تو شوہر کی توجہ آپ کو خوشی یا غم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ عورتیں کمپلین باکس ہوتی ہیں، وہ بس یہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے مجھے اس جگہ پہ رسوا کیا، اس نے مجھے اس جگہ پہ تنگی دی، اس نے مجھے اس جگہ پر ذلیل کیا۔ دیکھیں اگر وہ کبھی اس طرح کر بھی لیتا ہے نا تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پیش آتا ہوگا۔ یہ میں مانتی ہوں اس نے غلط کر بھی دیا ہوگا، لیکن دیکھیں مرد کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کو تھوڑے سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت کمپلین باکس کھولتی رہیں گی نا تو مرد کبھی نہیں بدلے گا، ان کی تعریف کر دیا کریں۔ اس کے ذہن میں جب آپ کمپلین باکس کھولتی ہیں پانچوں ٹائم بس ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، ایک ہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس عورت کے لیے میں مر جاؤں کٹ جاؤں، یہ کبھی بھی مجھے برداشت نہیں کرے گی، کبھی بھی یہ میری تعریف نہیں کریں گی۔ دیکھیں کسی کے بھی سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے شوہر کی برائی مت کیا کریں بلکہ اس کی تعریف کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ، یہ چھوٹی چھوٹی تعریف، یہ چھوٹی چھوٹی عزت جو ہے نا آپ کے شوہر کا مقام کہیں سے کہیں پر لے جاتی ہے۔ صرف ایک عزت اور احترام دینے سے نا شوہر کے دل میں آپ کا مقام، آپ سے اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی، اگر آپ کا رشتہ لالچ، عہدے یا کسی بھی بنیاد پر ہے نا تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ آپ کے دلوں میں محبت، آپ کے دلوں میں احترام نہیں بڑھے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے رشتے کی بنیاد صبر اور حکمت سے ہے نا تو پھر اللہ دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر رشتہ کمزور ہے تو شوہر دور ہوتا جائے گا، کمیونیکیشن ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ میں سے کچھ بہنیں، کچھ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ان کا شوہر کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ بالکل بھی نہیں ہے تو ان پوائنٹس پر ضرور نوٹ کیجیے گا، ان پوائنٹس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ